بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ایسے نوجوانوں کے بارے میں جو 300 سال تک سوئے رہے لیکن پھر بھی زندہ رہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ چند نوجوان تھے جن کی جوانیاں اٹھی تھیں، آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اب ایک طرف ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ بادشاہ نے بلا لیا اور یوں کہا یا تو کلمے پر باقی رہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کلمہ ہوگا یا تمہاری جان ہوگی۔ اگر کلمے پر رہنا ہے تو مرنا پڑے گا، اور کلمے کو چھوڑو گے تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، اور خود کہیں چلا گیا۔ پیچھے یہ سارے نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ایمان بچانا سب سے ضروری ہے، نہ جان ضروری ہے، نہ مال ضروری ہے، نہ ماں باپ ضروری ہے، نہ بیوی بچے، ایمان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کو بچا کے نکلے، غار آیا، اللہ نے سلا لیا۔ اب اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں ہوئے، 300 برس مسلسل سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال تک سو رہے ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئے، 10 گھنٹے سوئے، بے ہوش ہے تو 24 گھنٹے سوئے، 48 گھنٹے سوئے، لیکن آخر بھوک اسے اٹھائے گی۔ بھوک لگے گی، اٹھے گا، پیاس لگے گی، اٹھے گا، پڑے پڑے تک جائے گا تو اٹھے گا، پیشاب کا زور آئے گا تو اٹھے گا، حاجت کا تقاضا زور سے آئے گا تو اٹھے گا، پسلیاں درد کرے گی، سوتے سوتے تو اٹھ بیٹھے گا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت قاہرہ کو دکھا رہا ہے۔ میں نے جان نہیں نکالی ان کی، عزیر علیہ السلام کی جان نکال لی تھی، ان کی جان نہیں نکالی، ان کو سلایا، 300 سال تک سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ 300 سال میں پیشاب تک نہیں آیا، کس نے پیشاب کو روکا؟ 300 برس میں حاجت نہیں ہوئی، کون ہے روکنے والا؟ 300 برس میں بھوک نہیں لگی، کس نے بھوک کو مٹا دیا؟ 300 سال تک سوئے سوئے تکے نہیں، کس نے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا؟ 300 برس میں پسلیاں درد نہیں ہوئی، کس نے درد کو ہٹا دیا؟ دوستو، 300 برس میں کوئی کیڑا، سانپ، بچھو انہیں کاٹنے نہیں آیا، کس ذات نے انہیں روکا؟ 300 برس میں کوئی شیر، چیتا انہیں کانے نہیں آیا، کون سی قدرت نے انہیں پیچھے دھکا دیا؟ 300 سال میں زمین نے ان کو کھایا تک نہیں۔ زمین کھا جاتی ہے، زمین نگل جاتی ہے، بڑوں بڑوں کو زمین مٹی بنا دیتی ہے۔ زمین پر امر اترا، تم نے کانا نہیں، زمین کو حکم ہوا، تم نے کانا نہیں۔ سورج کو حکم ہوا، اے سورج تیری کرنیں میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے۔ تقریضہم، جب سورج چلتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے جو سورج کی کرنوں کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ 300 سال کے بعد پھر ان کو اللہ نے اٹھا لیا، 300 برس سوئے رہے، پھر اٹھایا۔ اب ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کم لبثنا، یار کتنا عرصہ ہم سوئے رہے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا 1 دن، دوسرا شخص کہنے لگا او بعض یوم، نہیں ہم آدھا دن سوئے ہیں۔ بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے، کپڑے پرانے نہیں ہوئے، میلے نہیں ہوئے، پٹے نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتا باہر بیٹھ کر آرام سے سو رہا ہے، اور وہاں سے فوجیں گزر رہی ہیں، ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چاند مار رہے ہیں، لیکن اللہ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کتا باہر بیٹھا ہے، وہ اندر سو رہے ہیں، فوجیں گزر رہی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے ایسا اندھا کر دیا کہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکے۔ 300 برس کے بعد اٹھایا، اتنا عرصہ سوئے۔ دوستو، آدھا دن سوئے ہیں۔ دوستو، اب بھوک لگی ہے، کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ دوستو، اب بھوک لگی ہے، اللہ اکبر۔ 300 برس میں تو بھوک نہیں لگی، اب اٹھتے ہی بھوک لگی، کوئی بھوک کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، جاؤ اور نرمی سے کسی دکاندار سے بات کرو، اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اگر پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔
انہیں خبر ہی نہیں کہ باہر 300 سال گزر چکے ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔